باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیس کی تفتیش اور وکیل کے موضوع کے حوالے سے 7ویں قسط جو ہے وہ پیش خدمت ہے، اور آپ لوگوں سے التماس ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، آئیکن کے بٹن کو جو ہے وہ دبانا نہیں بھولیے گا۔ اور آج جو ہے وہ ہم نے سابقہ جو سابقہ قسط تھی وہاں تک ہم پہنچے تھے کہ میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہونے سے انکاری یا اگر کوئی حیل و حجت کر رہا ہو کوئی مستغیث یا گواہ تو اس کو کس طریقے سے تفتیشی اس سے جو ہے شورٹی بانڈ لے کر اس کو پیش کرے گا۔ آج ہم اگلی کارروائی کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے 172 جو ہے کارروائی یہ ڈائری سے متعلق ہے، یعنی کہ جس کو ضمنی کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہر تفتیشی آفیسر ہر روز تفتیش کا احوال، وہ جگہ جہاں پر اس نے دورہ کیا، جہاں پر اس نے گواہان کے بیانات لیے، کوئی ملزم کا بیان لیا، وہ حالات، وہ واقعات، وہ تمام اس میں بیان کرے گا۔ 172 سب سیکشن 2 کہتا ہے کہ فوجداری عدالت پولیس سے جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے کہ وہ ان ڈائریز کو منگوا سکتی ہے جو اس کیس سے متعلق ہوں، اور اس کو جو ہے بطور شہادت استعمال نہیں کرے گی عدالت، بلکہ انکوائری اور ٹرائل میں جو ہے اس سے جو ہے وہ عدالت مستفید ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ یہ جو پولیس ڈائری ہے، یہ جو ضمنیز ہیں، یہ ملزم کا جو ہے یہ کوئی ڈومین نہیں ہوتا ہے، یہ اس کی پریویلیج نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ایجنٹ اس کو منگوا سکتا ہے، نہ ہی اس کو دیکھ سکتا ہے، بلکہ جس نے یہ ضمنی تیار کی ہے وہ اپنی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، اور عدالت اگر چاہے تو وہ اس کو استعمال کرے۔ اب اس میں کیا ہے صورتحال ہے کہ قانون شہادت آرٹیکل 140 جو ہے اور 156 یہ جو ہے مد نظر رکھی جاتی ہے۔ 140 یہ کہتا ہے کہ سابقہ بیانات جو کہ گواہ نے تحریر میں دیے ہیں پر جرح، جبکہ تحریر کے ذریعے گواہ کی تردید مقصود ہو تو گواہ کی توجہ اس حصے کی جانب دلوائی جائے۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی گواہ اپنے سابقہ بیان کے ایک خاص پورشن سے منحرف ہو جائے تو مذکورہ آرٹیکل کے تحت اس کو بتایا جائے گا کہ یہ درست ہے کہ آپ نے اپنے بیان میں یہ کچھ کہا تھا، وہ کہے گا کہ ہاں جی درست ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ عدالت سے رکوایا جائے گا کہ تقابل کیا گیا، موازنہ کیا گیا، کنفرنٹڈ سو ناٹ ریکارڈڈ، یعنی کہ یہ ریکارڈ نہیں تھا اور اس نے امپروو کیا ہے، یا اس نے اس کو کنٹراڈکٹری جو ہے اس نے اپنا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے آرٹیکل 156 کہتا ہے کہ گواہ ان واقعات کے متعلق بھی گواہی دے گا جو کہ دستاویزات 155 آرٹیکل میں درج ہیں۔ وہ کیا ہے 155؟ یہ کہتا ہے کہ گواہ یادداشت تازہ کرنے کے لیے جو خود اس نے تحریر کیا ہو یا اس گواہ کی موجودگی میں اس کے سامنے کسی اور نے تحریر کیا ہو، تو جو گواہ ہے وہ اس تحریر کو، اس ڈائری میں لکھی ہوئی چیز کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ 173 سب سیکشن 1 کی طرف۔ یہ اس باب کے تحت ہونے والی تفتیش جو ہے وہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ غیر ضروری ڈیلے جو ہے وہ نہ ہو، اور غیر ضروری ڈیلے کے سے ہٹ کر جو ہے تفتیش کمپلیٹ ہو، اور جیسے ہی تفتیش کمپلیٹ ہو ایس ایچ او جو ہے بذریعہ پبلک پراسیکیوٹر جو ہے وہ علاقہ میجسٹریٹ کو جو ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ رپورٹ یا چارج شیٹ یا چالان جو ہے وہ پیش کر دے گا۔ 173 سب سیکشن 1 کلاز اے وہ یہ کہتا ہے کہ اختیار سماعت رکھنے والے میجسٹریٹ کو جو رپورٹ پیش کی جائے گی وہ صوبائی حکومت کی ہدایت کے تحت بنائی گئی ہوگی، تو اس میں فریقین کے نام ہوں گے، اطلاع دہندہ کا نام ہوگا، نیچر آف اوفینس ہوگا، وہ افراد اور حالات جو اس حالات سے واقف ہوں، گرفتار شدہ ملزم اگر ملزم رہا شدہ ہے، اگر وہ فرار شدہ ہے، اگر وہ بھاگا ہوا ہے، بیگوٹڈ ہے، جو بھی ہے، وہ بانڈ پر ہے، شورٹی پر ہے یا بغیر شورٹی کے، اس کا تمام حوالہ دیا جائے گا۔ 173 سب سیکشن 1 کے کلاس بی وہ یہ کہتا ہے کہ اس بابت وہ میجسٹریٹ صاحب کو مطلع کرے گا جیسا کہ صوبائی حکومت نے طریقہ وضع کیا ہے، اور اس فرد کے خلاف یا اس ملزم کے خلاف
کیا ایکشن لیا گیا ہے، کس نے سب سے پہلے اطلاع دی وغیرہ وغیرہ، یہ تمام جو ہے علاقہ مجسٹریٹ کو جو ہے تفتیشی بتائے گا۔ اس میں جو شرطیہ ہے، پروویزو ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ 14 دنوں کے اندر اگر جو ہے تفتیش مکمل نہ ہوئی ہو تو اس دن جب 154 کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہو، ایس ایچ او تھانہ 3 دنوں کے اندر اندر مجسٹریٹ کو بذریعہ پبلک پراسیکیوٹر جو ہے وہ انٹرم رپورٹ اس فارم کو جو کہ صوبائی حکومت نے پرسکرائب کیا ہے اس کے تحت جو پیش کریں گے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ اس میں ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے اور اس کی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اچھا، نتیجہ تفتیش اس وقت تک جو ہے عدالت اس پر جو ہے نا وہ ٹرائل بھی شروع کر سکتی ہے، تا وقت یہ کہ کوئی وجوہات لکھے اور وہ جو ہے ٹرائل کو جو ہے وہ پوسٹپون کر دے، ایڈجرن کر دے۔ اسی طریقے سے 173 سب سیکشن 2 یہ کہتا ہے کہ جہاں ایک اعلیٰ افسر جو ہے وہ زیر دفعہ 158 مقرر ہو، جہاں پر صوبائی حکومت نے جنرل یا اسپیشل آرڈر کے ذریعے مذکورہ رپورٹ اسی آفیسر کے ذریعے کہ جہاں میجسٹریٹ کا حکم ہو۔ اسی طریقے سے 173 سب سیکشن 3 یہ کہتا ہے کہ جب کہ رپورٹ کے ذاتی مچلکے پر ملزم کو رہا کیا گیا ہو، میجسٹریٹ مچلکے ڈسچارج کر سکتا ہے یا جیسا وہ مناسب سمجھے اس کا وہ حکم دے سکتا ہے۔ 173(4) یہ کہتا ہے کہ مذکورہ رپورٹ کی کاپی ملزم کو درخواست انکوائری یا ٹرائل سے قبل جو ہے وہ پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔ پروویزو یہ کہتا ہے کہ رپورٹ بررقم ہوگی اور خاص وجوہات کی بنا پر میجسٹریٹ صاحب مفت بھی ڈلیوری کرنے کا آرڈر کر سکتے ہیں۔ 173(5) یہ کہتا ہے کہ ایس ایچ او علاقہ جو ہے تھانے کا وہ کیا کرے گا، رپورٹ 173 سب سیکشن 1 پیش کرے گا اور اس کے ساتھ ہی گواہان کو سوائے پبلک سرونٹس کے میجسٹریٹ گواہان کے اپنے روبرو یا کسی اور عدالت کو ٹرائل کے لیے جو ہے نا بھیجنے کے لیے کوئی تاریخ مقرر کر دے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہے وہ سبمیشن میری ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ باقی جو ہے سبمیشن اس کے بعد ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔